وقت کی قریب ہے، لیکن زوال کے وقت تو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ دعاؤں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، دعا ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ 3 اوقات ہیں، سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، اور یہ الحمدللہ یہ خاندان پڑھا لکھا خاندان ہے، الحمدللہ رضی سب کچھ جانتے ہیں، دینی گھرانہ ہے سارا الحمدللہ۔ تو عقیدے کے لحاظ سے بھی پختہ لوگ ہیں، اور اعمال کے لحاظ سے بھی الحمدللہ میں پختگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدے کے ساتھ یہی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ دن بھی دکھائے۔ ہمارے حرم شریف کے ساتھی ہیں حاجی گل شیر صاحب، ڈاکٹر یاسر رحمان صاحب کے ساتھی ہیں شفیق صاحب، ان کے بڑے بھائی، اور ماسٹر غلام رسول صاحب۔ تو اللہ ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی حاضری سے مشرف فرمائے۔ مجھے چونکہ پہلے پتہ تھا، میں حرم شریف عزیزم تنزیلہ رفیق کی والدہ محترمہ کے لیے صحتیابی کے لیے دعا کرتا رہا، وہاں صحتیابی کے لیے دعا کرتا رہا، یہاں آ کر ان کی بخشش کے لیے دعا کی گئی اور کی جا رہی ہے اور کی جائے گی الحمدللہ۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور مسلمان جو ہے نا وہ جو فوت شدہ ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے 28ویں پارے میں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ ایمان والے جو اس سے پہلے سبقت لے کر چلے گئے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے تھے، وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں بخشش کے لیے دعا، ان کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، کافر کے لیے دعا نہیں ہے، غیر مسلم کے لیے دعا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو منع فرما دیا، ان تستغفر لہم، فرمایا ان کے لیے سبعین مرہ، فرمایا بار بار بھی استغفار کرو تو ان کی بخشش نہیں ہے۔ منافقوں کی بخشش نہیں ہے، عبداللہ ابن ابی وغیرہ کافروں کی بخشش نہیں ہے۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلکہ منافق تو کافر سے بھی نچلے طبقے میں جائیں گے۔ دعا ہے تو مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ہم اپنے میتوں کو جلاتے نہیں ہیں، ہم اپنے میتوں کے جانے کے بعد الحمدللہ جب فوت ہوتے ہیں تو اس کو کفن پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اس کو غسل دلواتے ہیں، اور اس کے اوپر پتیاں بھی نشاور کی جاتی ہیں، اور انہیں باعزت طریقے کے ساتھ چارپائی پر لٹایا جاتا ہے۔ پھر امام پیچھے ہوتا ہے، جیسے میں نماز جنازہ میں بھی یہ کہہ رہا تھا، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، سارے پیچھے ہوتے ہیں، تو اس کو بڑی عزت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، اور اس کو قبرستان لے جاتے ہیں، اور بڑی عزت کے ساتھ اس کے ساتھ مٹی ڈالتے ہیں، پھر پھوٹ ڈالتے ہیں، اس کا بڑا عزت و احترام کرتے ہیں۔